یہ جو عمر سیریز فلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہے اور کیسے جائز ہے؟ اس میں تو صحابہ کرام کے کردار عام لوگ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہوں گے۔ سپوز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کریکٹر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے یہ کریکٹر دکھانا گناہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، کوئی حدیث پیش کرنی ہوگی۔ ویسے تو جذباتی طور پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اسے گناہ کہہ دے گا، لیکن جب کوئی چیز جوڈیشری میں پیش ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایویڈنس رکھنا پڑتا ہے۔ جذبات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل کی روشنی میں، اور وہ دلائل پھر اتنے محکم ہونے چاہیے کہ ان دلائل کی زد میں پھر جو جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب اسی میں شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ کرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے، یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے، جذباتی نہیں، قرآن و سنت سے وہ دلائل ہونے چاہیے۔ اب رہ گیا کہ بعض لوگ جذباتی طور پہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ جب ہم اس صحابی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کریکٹر ہمارے سامنے آ جائے گا، دین واٹ، اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ جب آپ کو آئے گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ ایک کریکٹر تھا، اوریجنلی وہ نہیں تھا، تو بیلنس ہو گیا۔ دوسری بات، ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، جب آپ بکس کے اندر صحابہ کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے بال اس طرح کے تھے، اس نے مونچھیں اس طرح کی رکھی ہوئی تھی، اس کی رنگت اس طرح کی تھی، قد کاٹ اس کا ایسا تھا، کیا یہ سب کچھ جب آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ نہیں بن رہا ہوتا؟ تو وہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت خاکہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہم سینسٹیو کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرح کی شکل مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یونیکنس دی ہے۔ ان کے بعد ہم کسی کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ایسا یونیک ہے کہ ویسا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اب ماڈرن ایج میں یہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ فلمیں کو میں نے بنوائی ہیں یا ان فلموں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے، نہیں۔ بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ ان فلموں نے مسلمانوں میں ایک بجلی بھر دی ہے۔ یہ تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف 10% آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ 15% لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ 50% تک ریٹین ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کلچر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتہ ہوں گی جتنی اس شخص کو پتہ ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے۔ قادسیہ اور یرموک کے بارے میں کبھی کبھار کسی نے سن لیا تو سن لیا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، کون سی امپائرز تھیں اس وقت، کس طرح عرب میں ریولوشن ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے 17 سال کے اندر تینوں براعظموں میں پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا ایفرٹس تھیں، کتنی تکلیف سے صحابہ کرام کو
اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے، ایک سمجھ لیں ایک بلو پرنٹ پوری سیرت رسول کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ابتدائی خاکہ کہ یہ ہوا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہماری نوجوان نسل ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھے بغیر رات کو سوئے نہ، انہیں تو ہم پھر سجیسٹ کریں گے کہ یار چلو چند راتیں عمر سیریز کے اوپر بھی لگا لو، تمہیں اسلامک ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے۔ تو جسے زیادہ کوئی تقوی کا حیض ہے تو اس کو تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے، لیکن جو لوگ عام حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں، جنہیں ان چیزوں کا شوق ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ تو دیکھیں نا، رہ گئے باقی لوگ تو انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے اوپر بھی اجماع ہو جائے گا۔ جس طرح سپیکر پہلے آیا تھا تو حرام تھا، پھر آہستہ 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 مباح ہوا۔ مباح کا مطلب ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو مستحب ہوا کہ یار بہتر ہے سپیکر میں ذرا آواز ٹھیک آتی ہے۔ اب واجب ہو چکا ہے، ہاں اب مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کیمرے اور سپیکر کے بغیر۔